السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، مدتوں پہلے ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ یہ شعر مجھے یاد آیا جب 2 اور 3 نومبر کی درمیانی شب اچانک اٹک کے پاس سے عمران خان صاحب کے ذاتی وکیل اور ان کے فوکل پرسن انتظار حسین پجوتا کو اچانک بازیاب کرایا گیا۔ اچھا، یہ کوئی اچانک نہیں تھا، ڈیڈ لائن تھی، اور ڈیڈ لائن جو ہے 2 نومبر صبح 10 بجے تک کی تھی، لیکن یہ تقریباً 14 گھنٹے بعد ان کو رات کو 12 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب جا کر ان کو بازیاب کرایا گیا۔ اور کیا کہانی سے کہانی گڑی گئی جناب، جب سب کو پتا تھا جناب کہ اچانک بازیاب ہونے والے ہیں۔ بہرحال ایک سٹوری بنائی گئی۔ سٹوری کیا ہے اس کو تھوڑا سا جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی مضبوط ہے، کتنی کمزور ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ویڈیو دیکھیں کہ جس میں انتظار حسین پنجوتا کو بازیاب کرایا گیا، گاڑی جناب روکی گئی اور ان کی جو ہے ہاتھ جو ہے وہ سیٹوں سے بندھے ہوئے تھے، ان کے پاؤں بندھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں پر پٹی تھی۔ اس وقت جناب پولیس نے جو ویڈیو بنائی وہ کیا ہے ذرا سنیں۔ چمکنی تو لے گیا۔ السلام علیکم سر، یہ ایک مشکوک گاڑی بھاگی ہے سر، ہم نے روکا ہے۔ یہ ایک شخص ہے، بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ انتظار حسین صاحب ہیں۔ یہ ان کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں، منہ پہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اور ان کی یہ کنڈیشن ہے، ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں۔ کتنے بندے تھے بھائی جو انہیں چھوڑ کے بھاگے ہیں؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ کو بندے پتہ نہیں کتنے نسل نہیں پتا۔ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کب سے ٹریول کر رہے ہو؟ سر کافی دیر ہو گئی ہے سر۔ ہاتھ کھولو یار، پانی پلاؤ سر۔ پانی دے یار، گڈی پانی لے کے بندے پانی پلاؤ یار، اس دے ہاتھ پیر کھولو۔ بس پانی پلاتے ہیں آپ۔ جی جناب، کہانی یہ ہے کہ اغواکار انہیں لے کر جا رہے تھے اور خیبر پختونخوا کی طرف جا رہے تھے، اور ان کو روکا گیا۔ جب وہ مشکوک سمجھ کر ان کی گاڑی نہیں روکی تو ان کا پیچھا کیا گیا، ان کو ناکے پر روکنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اچانک فائرنگ کر دی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور پھر وہ گاڑی اور انتظار پجوتا کو چھوڑ کر بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ گاڑی صاف ظاہر ہے کسی کرمنل گینگ کی ہوگی، جو بعد میں پتہ چلے گا اس کو مل جائے گی، اچھی بات ہے، یا ہو سکتا ہے انتظار پجوتا کی اپنی ذاتی گاڑی ہو۔ یہ گاڑی کے حوالے سے ابھی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اس میں انتظار پجوتا کو کہیں جناب وہ صحافی جو جناب اس انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے، ارشد شریف صاحب کینیا میں، ان کی طرح خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ان کو جناب گولی نہیں لگ گئی، الحمدللہ وہ بازیاب ہیں۔ حالت ان کی جناب بہت زیادہ خراب ہے۔ کہانی وہی کہ جناب اغواکار تھے۔ اغواکار کیا تھے جی؟ کون سے تھے؟ پشتو بول رہے تھے۔ کہاں سے جناب؟ اب اس میں تھوڑا سا آپ نے غور کیا کہ ایک طرف تو جو پولیس اہلکار ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اور بول رہا ہے، سر سر کہہ رہا ہے، ایک طرف تو وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور دوسرا اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ انتظار حسین پنجوتا کون ہے، اور وہ جناب عمران خان صاحب کے وکیل۔ مطلب پوری دنیا کو پتا ہے، کرنٹ افیئر سے اگر واقف نہیں ہے تو یہ پولیس اہلکار نہیں ہے، اور دوسری طرف اتنا زیادہ جناب واقف ہے کہ ان سے نام پوچھا جاتا ہے وہ انتظار بتاتا ہے۔ یہ جواب میں کہتے جی ان کا نام انتظار حسین ہے، یعنی وہ محمد انتظار بھی نہیں بنتا، انتظار حسین بن جاتا ہے۔ تو ایک طرف اتنی چالاکی ہے، دوسری طرف اتنا بھولپن ہے۔ بہرحال یہ جناب ان کو بازیاب کرایا گیا، پانی پلایا گیا، کھولا گیا۔ اچھا، ویسے بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ویڈیو نہیں بنائی جاتی، پہلے چیزوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی تلاشی کوئی اور جناب بم وغیرہ کچھ اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بہرحال پولیس کا ایک اپنا روایتی انداز ہے، جب چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال گزشتہ روز عمران ریاض نے بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ جو افتخار چودھری کے دور کا مشہور لانگ مارچ تھا وکلا کا، اس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے۔ تو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک ڈی ایس پی آیا اور اس نے آ کر نون لیگی رہنماؤں کو کان میں کہا کہ یہ ایک ٹینٹ ہے، اس کے آگے ہم نے تمام رکاوٹیں ختم کر دی ہیں، تمام کنٹینر بھی ہٹا دیے ہیں،
صرف ایک ٹینٹ ہے, آپ نے گاڑی کو لے جانا ہے اور گاڑی کو جو ہی آپ ماریں گے یہ ٹینٹ پھٹ جائے گا اور آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے, آگے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. اور یہ جا کر خاص طور پر جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے وہ حمزہ شہباز صاحب تھے, تو خاص طور پر حمزہ شہباز صاحب کو بتایا. حمزہ شہباز صاحب کو پھر بھی یقین نہیں آیا, وہ پھر ان کے ساتھ گئے اور جا کر دیکھا وہ جو ٹینٹ تھا باقی وہ ایسے ہلکا سا لگا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا جی آپ گاڑی یہ زور سے لگائیں گے تو جناب یہ ہٹ جائے گا, ویسے بھی پھونکوں سے بھی ہٹ جاتا ہے. اور پھر جناب پوری میڈیا کو لایا گیا اور پھر جناب شیر پنجاب اور شیر ببر میاں نواز شریف صاحب نکلے اور آ کر جناب انہوں نے اسی ٹینٹ کو, گاڑی جناب انہوں نے کہا نہیں چڑھا دو اوپر گاڑی, تو گاڑی جناب چڑھا دی گئی, ٹینٹ ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا اور وہ چل پڑے. لگتا ہے ایسے بالکل کہ وہی پوری کہانی تھی, پولیس کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک مغوی آ رہا ہے, اس کی ویڈیو بنانی ہے, اسے سوال کرنا ہے, نام اس کا انتظار ہے, وہ انتظار بتائے گا, آپ نے انتظار حسین کہنا ہے, اس کا پورا نام بھی بتانا ہے, دوسری طرف بھولے بھی بن جانا ہے جناب. اور پھر صرف یہاں تک نہیں کیا گیا, میرا خیال میں انتظار پنجوتھا صاحب کی تضحیق کی گئی. پھر بعد میں جناب ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور ایک اور ویڈیو بنائی گئی. میرا خیال میں شاید جو مبینہ اغوا کار تھے انہوں نے تو اتنی تضحیق اتنی تذلیل نہیں کی ہوگی جتنی اس پولیس نے کی. اور کیا کمال ہے جناب کہ اچانک ویڈیو بنتی ہے اور پھر وائرل بھی ہو جاتی ہے. ان کے لیے خاص سارے جناب انتظامات بھی کیے ہوئے تھے. اب تھانے میں لے جا کر ان سے کیا بات ہوئی, پہلے وہ گفتگو ملاحظہ کریں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ذرا مجھے ریلیکس ہو جائے. ابھی آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس, آپ ہمارے بھائی ہیں, تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں. معاملہ کیا ہوا ہے, کب کا آپ انہوں نے آپ کو تمام کے لیے اٹھایا ہوا ہے؟ مجھے تو ایسے مانگتے رہے گی. کتنے 2 کروڑ مانگے تھی. نہیں, کتنے دنوں سے آپ کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ مجھے 8 اکتوبر آج کیا ڈیٹ ہے سر؟ آج اکتوبر آج نومبر ہو گیا, 8 اکتوبر سے. تو آپ کو پنجاب سے اٹھایا یا کدھر, کے پی سے؟ اسلام آباد سے. تو یہ کیا آپ کے ساتھ کوئی تشدد کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ سر مجھے بہت مارا ہے, بہت پہلے دنوں میں کافی مارا مجھے. آپ کیا کوئی تجارت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا وکیل ہیں آپ, ادھر اسلام آباد میں؟ سر میں لاہور میں بھی کرتا ہوں. آپ بالکل ایزی ریلیکس ہو گئے. ایک تو ادھر میں گٹیاں بھیجیاں ایسے جو سٹی سارے ادھر موقع تھے سارے کرو. اچھا نہیں, کوئی ڈیل ان کے ساتھ ہوئی تھی آج کس طریقے آپ ابھی آپ پشاور سے نکلی ہیں, کدھر سے چلے گئے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ کیا کچھ بات لگی پشتو میں بات کرتے تھے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اچھا پٹھان تھے سارے. جو ایک لفظ سنا ہے چمکنی شاید سنا ہے, جو یاد آتا ہے ورڈ جو ہے یہ تھا. مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہے تھے, کافی دن سے 3-4 گھنٹے ہو گئے ٹریول کروا رہے ہیں. پہلے بھی کافی مجھے نہیں پتا کہاں اور ٹریول کرواتے رہے ہیں, کبھی ادھر ٹریول کراتے رہے تھا. تو آپ کو باندھ کے رکھا ہے کسی جگہ؟ جی سر, آج شام تک باندھا ہوا ہے. اچھا تو آپ بیسیکلی ہیں کس جگہ کے؟ سر میں بیسیکلی سرگودا سے ہوں. صورتحال یہ ہے جناب کہ انتظار پنجوتھا سوالات کے جوابات دیتے ہوئے رو پڑے. شاید وہ اغوا کاروں کے پاس نہیں روئے ہوں گے, ان کے سامنے رو پڑے. اور پھر وہی کہانی وہی کہ جناب 2 کروڑ روپے اغوا برائے تاوان کا کیس تھا, وہ پشتو بول رہے تھے, مجھے اندازہ نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ بھی کہہ لیں, اس وقت بھی آپ کسی سے پوچھ لیں, اس ساری کی ساری کہانی کے باوجود کہ وہ پشتو تھے, رضاکار تھے, 2 کروڑ انہوں نے تاوان بھی طلب کیا, لیکن انتظار پنجوتھا سے انتظار پنجوتھا سے فون نہیں کروایا, اغوا برائے تاوان جو ہے نا طلب نہیں کیا. پشتو یعنی اتنی احتیاط تو کی کہ پشتو بول رہے تھے, لیکن اغوا تاوان طلب نہیں کیا. اور ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. 8 جناب اکتوبر کو وہ اغوا ہوئے اور 2 اور 3 نومبر کی درمیانی شب وہ جناب بازیاب ہو رہے ہیں. اس دوران ان کی حالت غیر ہے. ان کی داڑھی کو دیکھا جائے تو یہ داڑھی جو ہے یہ 23 دنوں کی کم لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں 1 آدھ مرتبہ یا 2 مرتبہ انہوں نے شیو بھی کی ہے,
لیکن بہرحال جب وہ آئے حالت ان کی خراب تھی، ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور ان کے اہل خانہ سے بھی رابطہ ہو چکا، لیکن یہ 2 کروڑ والی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر واقعی انہوں نے تاوان طلب کیا تھا تو یہ 23 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے بلکہ، یہ چیز سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور کیوں ان کے جناب فیملی نے اور دیگر جناب پارٹی کے لوگوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان سے 2 کروڑ تاوان طلب کیا جا رہا ہے؟ اچھا، جو اخبارات، جو ٹی وی چینلز کو جناب ٹکر دیے گئے اس میں کہ اہل خانہ سے جناب تاوان طلب کیا گیا، لیکن بعد میں اس کو چینج کر کے کہ نہیں جی انتظار پنجوتھا سے جو ہے وہ تاوان طلب کر لیا گیا۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، پہلی بات تو 99% لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، من گھڑت ہے، اس میں ککھ بھی نہیں ہے، لیکن فرض کرو 1% کہ واقعی وہ ایجنسیاں نہیں تھی اور انتظار پنجوتھا کو لے جانے والے جو لوگ تھے وہ واقعی اغوا کار تھے، تو کیا اسلام آباد جیسے شہر سے عمران خان سابق وزیر اعظم کے فوکل پرسن کو، سپریم کورٹ کے وکیل کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسلام آباد سے اس کو جناب 23 دن تک 25 دن تک رکھا جاتا ہے؟ ایجنسیاں خاموش رہتی ہیں، ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا، پھر اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، پھر اٹارنی جنرل آ کر ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ جی آج بازیاب ہو جائیں گے، اور پھر ان کے کہے کے عین مطابق ان کو جناب ایک بین سے بازیاب کرا لیا جاتا ہے۔ فرض کرو وہ اغوا کار بھی تھے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں یا آئی جی اسلام آباد جو ہیں یہ صرف شہریوں کو دھمکی دینے کے لیے، شہریوں کو جناب دھمکانے، مارنے، پیٹنے، ان پر تشدد کرنے کے لیے، ان کے گھر توڑنے کے لیے، ان کی گاڑیاں توڑنے کے لیے، ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ صرف اسی واقعے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور جو اسلام آباد کی تمام ایڈمنسٹریشن ہے ان سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کو جناب سرنڈر کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ پاکستان ہے جناب، یہاں تو ایسی چیزوں کو پوچھا نہیں جاتا بلکہ الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا یہی لوگ مذاق اڑائیں گے اور یہی محسن نقوی آ کر کے او دیکھو جی بازیاب تو کرا لیا نا، دیکھیں جی بازیاب، بھائی خود ہی تو آپ تھے، آپ کو سارا مطلب آپ تو بڑے باعلم آدمی ہیں نا جی، آپ کے علم میں سب کچھ تھا کہ اغواکار کہاں چھوڑ کے جائیں گے، آپ نے گارنٹیاں بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں، آپ عہدے انجوائے کرنے والے ہیں جناب۔ اس ساری صورتحال پر میرا دل کرتا ہے میں روں یا ہنسوں، اس کے جناب زندگی پر میں خوشی مناؤں کہ ایک جناب ماں کا بیٹا ہے، ایک جناب اپنے بچوں کا باپ ہے، اور جناب پی ٹی آئی کا رہنما ہے، ایک ہمارا سینئر وکیل ہے، اور عمران خان صاحب کا فوکل پرسن ہے۔ اس اغوا کے تناظر میں یہ بتا دوں کہ جس دن اغوا کیا گیا تھا اس دن عمران خان نے ٹوٹل پلان جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی وہ انہوں نے انتظار پنجوتھا کے حوالے کی تھی۔ کیوں؟ انہیں اندیشہ تھا کہ باقی کسی وکیل کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے کمپیریٹیولی ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جس پر ایجنسیوں کی نظر شاید کم جاتی ہے، لیکن اس کو اغوا کیا گیا، اور آج 25 دن بعد جب سارے معاملات حل ہو چکے ہیں اور اس معاملے کی مزید کوئی ضرورت نہیں رہی، اور دوسری طرف جناب چیف جسٹس صاحب بھی آ چکے ہیں جناب، تو نئے چیف جسٹس صاحب، اور وہ اپنی جناب نئی صورتحال، تو اس دن ان کو جناب بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ پھر وہی کہوں گا کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں میں بے یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ ایک خبر میں شامل کرنا چاہوں گا جناب عمران خان کی سسٹر نورین بی بی کے حوالے سے، نورین خانم کے حوالے سے، اور ایک بات کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس خبر کو پچھلی خبر کے ساتھ، انتظار پنجوتھا والی خبر کے ساتھ لنک نہ کیا جائے۔ نورین خان صاحبہ کہتی ہیں کہ فوج کی تحویل میں بہت سارے بچے ہیں جن کی عمر 17 سے 25 سال ہے، ان کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، اس بارے میں میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر ایک تو ان کا لخت جگر ہے جو خود ایک وکیل ہے، اور یہ جو تصویر عمران خان صاحب کی ہے جس میں ایک طرف درمیان میں حسان نیازی بیٹھے ہیں جو ان نورین خان صاحبہ کے جناب صاحبزادے ہیں، اور دوسری طرف جناب یہی انتظار پنجوتھا صاحب بیٹھے ہوئے مسکراتی ہوئی تصویر، تو جناب وہ کہتی ہیں فوج کی تحویل میں کوئی آواز تو اٹھائے، ان کی ڈگریاں مکمل نہیں ہو گئیں یا پھر وہ کما رہے تھے تو جناب ان کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کو اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ دو خبریں جناب اور آخر میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مبارک زیب ایک جناب لوٹا، اور باجوڑ سے اس کا تعلق، اور یہ اس نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا، اور جب یہ اپنے علاقے میں پہنچا
تو شدید قسم کا رد عمل آیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور جا کر اس پر دھاوا بول دیا. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جناب اس قسم کا تشدد کیا جائے، لیکن یہ ان لوگوں کو جو لوٹے، جو ضمیر بیچتے ہیں، ان کو احساس جو ہے وہ لازمی دلایا جانا چاہیے تھا. یہ کیا صورتحال تھی، کیا حالات تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اچھا، ایک بات اور کہی جاتی ہے جناب کہ مبارک زیب تو لوٹا نہیں تھا، اس کے مقابلے میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو یہاں یہ غلط کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں یہ ساری بات غلط کہتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک سے زائد امیدوار تھے. مطلب جو ظفر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، مبارک زیب بھی، چونکہ اس کے بھائی ریحان زیب یہاں سے شہید ہو چکے تھے، قتل ہو گئے تھے اس وجہ سے. تو جناب یہ دو ایک ٹکٹ تو صاحب دے کسی ایک کو دینا تھا، تو جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو انہیں ملا، لیکن مبارک زیب نے بھی پی ٹی آئی کے نام پر ہی الیکشن لڑا، پی ٹی آئی کا جھنڈا استعمال کیا، پی ٹی آئی کے نام کا حلف دیا، پی ٹی آئی کے نام کا جناب عمران خان کی تصویر استعمال کی. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا، ایسا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہی تھا. لیکن لوگوں نے جناب اس کو یاد دلایا، اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی جناب سبق ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اگر وہ اپنے ضمیر بیچیں گے، اپنا ووٹ بیچیں گے، تو ووٹ قوم کی امانت ہے، ان کے حلقے کے عوام کی امانت ہے، اور وہ اپنی امانت بارے باز پرس کر سکتے ہیں. دوسری طرف جناب ایک ویڈیو میں اور دکھانا چاہتا ہوں، یہ زرتاج گل صاحبہ کی ہے. زرتاج گل صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو جب گرفتار کیا گیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے کچھ عرصہ پہلے ان کو، اور یہ تو پارلیمانی لیڈر تھیں، تو جناب ان کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ کوئی نہیں تھا تو نظر بندی ڈال دی گئی، اور جب ان کو گھسیٹ کر گھر سے لایا گیا تو ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. ان کو تھانے میں بٹھایا گیا، وہ ویڈیو تصاویر وائرل ہیں. اور یہ انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، اور جب ضمیر نہیں بیچا اور اپنے علاقے میں گئی تو اسی چوک میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں جہاں سے مجھے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میں نے کوئی سودا بازی نہیں کی، میں نے سودا بازی نہیں کی، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ قوم میرے ساتھ ہے، میرے ووٹر میرے ساتھ ہیں. کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں. گلی میں سے مجھے بغیر دوپٹہ کے اور بغیر چنے کے باہر نکالا گیا. آج یہ منہ چھپا کے پھریں گے اور میں عمران خان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے سر اٹھا کے پی ٹی آئی کے حوالے سے جناب جو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر اس کی قیادت کے حوالے سے، اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی فاشزم ہے، ان کی جو فسطائیت ہے، اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے. یہ فتنہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے. میں بڑے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ زومائنی لفظ نہیں ہے. جب کسی کو کہا جا رہا ہے کہ ختم شد تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو رہی ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، تو پھر اس سے پہلی مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جان ختم ہو رہی ہے، اس کو فزیکلی اور زندگی اس کی جناب ختم ہونے جا رہی ہے. یہ ایک ڈائریکٹ جناب دھمکی ہے. لیکن اس دھمکی کے حوالے سے بنوں میں ایک درخواست دی گئی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جائے. اب وہ مقدمہ تو درج ابھی تک نہیں ہوا. لاہور میں بھی درخواست دی گئی، بنوں میں بھی، لیکن اس کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ شدید تر ہے. وہ ان کی فاشزم کو ظاہر کرتا ہے. اختیار ولی ہیں جناب نون لیگ کے رہنما،
उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि तुम हमारे खिलाफ मुकदमा करा रहे हो और मरियम नवाज के खिलाफ अगर मुकदमा हो गया तो फिर याद रखना पंजाब में ना किसी की मां को देखेंगे ना किसी की बहन को देखेंगे और वो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी। तो वो हशर तो पहले भी आप कर रहे हो। डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, जनाब भुट्टा साहिबा और जनाब सनम जावेद, मतलब किसके साथ तुमने गलत सलूक नहीं किया। लेकिन वही जनाब खदीजा शाह जिसे तुमने बड़े अरसे तक जनाब जेल में रखा, आज वही जेल इस्लाहात कमेटी की बाकायदा मेंबर नामजद हो गई हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह बाद में तफसील अर्ज करूँगा। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।